نمازیں مسجدیں قائم نہیں ہوتی اگر ابن علی کا آخری سجدہ نہیں ہوتا، اور نہ جانے حال کیا ہوتا ہمارا اس زمانے میں، نہ جانے حال کیا ہوتا ہمارا اس زمانے میں۔ بریلی میں اگر احمد رضا پیدا نہیں ہوتا، بریلی میں اگر احمد رضا پیدا نہیں ہوتا، اور کتنا بڑا ہے مومنو رتبہ رسول کا، کتنا بڑا ہے مومنو رتبہ رسول کا، کرتا ہے خود خدا بھی چرچا رسول کا۔ کاغذ پہ میں نے جب لکھا کلمہ رسول کا، حرفوں میں دکھنے لگا چہرہ رسول کا، شاداب کرنے کے لیے نانا کے دین کو سب کچھ لٹا رہا ہے نواسا رسول کا، سب کچھ لٹا رہا ہے نواسا رسول کا۔ ایک منٹ میں ایک خوشخبری میں آپ لوگوں کو دے دوں، قسم خدا کی اس بات کو سننے کے بعد آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا، آپ کا عقیدہ بھی مضبوط ہوگا۔ اس لیے اب کوئی نعت خوانی نہیں ہوتی، رات کا 12 بج چکا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب آخری قری میں حضرت علامہ مولانا مسلم مصباحی صاحب اب کوئی نعت خوانی نہیں کو دیا جائے۔ ایک منٹ میں ایک خوشخبری سنیے محرم کے حوالے سے۔ جب محرم الحرام کا چاند نظر آتا ہے تو ہم لوگوں کے اندر امام حسین کی محبت کا محبت ٹھاٹھے مارنے لگتی ہے، اور ہم لوگ کیفیت میں آ جاتے ہیں، اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں، ہندوستان کی سرزمین پہ ایک خانقاہ ہے جس کو فلگرام شریف کہا جاتا ہے، اور فلگرام شریف وہ خانقاہ ہے جو لکھنؤ سے 4 گھنٹے کے بعد آپ ہردوئی پہنچیں گے، اسی ہردوئی سے 10 کلومیٹر کے تقریباً میں وہ خانقاہ ہے جسے فلگرام شریف کہا جاتا ہے۔ اور اس فلگرام شریف میں بہت خاکساری کی زندگی گزارنے والے بزرگ حضرت سیدنا سرکار سید میر دعوت الصغرا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک ہے، جو سرکار قطب الدین بختیار کاکی کے خلیفہ اور مرید۔ خوشخبری آپ سن لیجیے، بہت بڑی بات میں بتانے جا رہا ہوں۔ جانتے ہیں اسی فلگرام شریف کی سرزمین سے، وہ فلگرام شریف کا ایسے خانقاہ میں بتاؤں کہ آج کل کے پیر کچھ ایسے ہیں جو مریدوں کے جیب پہ نظر رکھتے ہیں، ان کے جیب کو دیکھتے ہیں کہ ان کے جیب وزن ہے کہ نہیں ہے، معلول ہے کہ نہیں ہے۔ مگر قسم خدا کی میں نے مفتی عبدالقدوس صاحب کے ساتھ میں نے اپنے سالہ کو بھی لے گیا طہا کو، اور وہ خانقاہ میں جب ہم لوگ گئے تو اس طرح سے مہمانوں کی عزت ہوتی ہے جیسے شادیوں میں کھانا کھلایا جاتا ہے عوام الناس کو۔ اور وہاں کیا دیکھا گیا، تقریباً 500 سے زائد علماء کرام اسٹیج میں ہوں گے۔ ان تمام علماء کرام کو وہاں کے سجادہ نشین حضرت سرکار سید اویس مصطفیٰ صاحب قبلہ اپنے ہاتھوں سے 3-3 ہزار روپے نذرانے علماء کرام کو دیتے ہیں۔ پیسہ لیتے ہیں اور فلگرام کا پیر ہے، پیسہ علماء میں تقسیم کرتے ہیں۔ بہت خاکساری ہے، ٹینا کا دروازہ ہے، کپڑے کا مکان ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے، مگر قسم خدا کی وہاں اتنی تاثیر ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنا کرم فرمایا ہے کہ جو دعا آپ کریں گے اللہ تعالیٰ وہاں قبول کرے گا۔ بس ایک بات سن لیجیے، کبھی موقع ملے زندگی میں بات چل لیجیے گا۔ 7 محرم کی تاریخ کو وہاں کے ایک بزرگ ہیں جن کا نام حضرت لودھا شاہ رحمۃ اللہ علیہ، لودھا شاہ رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 600-700 سال پہلے کے بزرگ ہیں۔ آپ حج بیت اللہ کے لیے گئے تھے، غور سے سنیے گا، کہاں سے گئے تھے؟ فلگرام شریف ہردوئی لکھنؤ سے حج بیت اللہ کے لیے گئے تھے۔ اور جب آپ حج سے مکمل فارغ ہوئے مدینہ شریف میں حاضری دیے، اور مدینہ شریف میں حاضری دینے کے بعد کربلا شریف پہنچے، امام حسین کے روضہ پاک پہ پہنچے۔ امام حسین کے روضہ پاک پہ پہنچے حضرت لودھا شاہ رحمۃ اللہ علیہ،
اس مبارک روزہ پاک کی زیارت کرتے کرتے آپ کی آنکھ لگ گئی. سنیے گا توجہ کے ساتھ. آپ کی آنکھ لگ گئی. عالم بیداری میں حضرت امام حسین آئے اور کہا اے لودھا تو ہندوستان سے آیا ہے, ایسا ہی نہیں بھیجوں گا, ایک تحفہ دوں گا جس کی وجہ سے پورے ہندوستان اس تحفے سے فیضیاب ہوں گے. تحفہ کیا تھا سنیے. وہ تحفہ کیا تھا؟ ہم بناتے ہیں پرچم بناتے ہیں نا, امام حسین کا ہاتھ کا جو پنجتن پاک کا پرچم بناتے ہیں نا, سنیے حقیقت میں سنیے. حضرت لودھا رحمۃ اللہ علیہ خواب میں امام حسین آئے اور آنے کے بعد کہا ایک تحفہ دوں گا, فلاں جگہ جا کر کھود لے, کربلا میں عباس جو پرچم لے کے آئے تھے وہ پرچم فلاں مٹی میں دفن ہے, جا کر تو نکال لے ہندوستان, جا کر تو نکال لے اور ہندوستان لے جا. حضرت لودھا رحمۃ اللہ علیہ نے زمین کھودی امام حسین کے بتائے ہوئے مطابق, اور جیسے زمین کھودتے ہیں وہ حضرت عباس علمبردار کا پرچم ملا, اور وہ پرچم کربلا میں عباس علمبردار لے کے پہنچے تھے, وہی پرچم کی زیارت 7 محرم الحرام کو بلگرام شریف کی زیارت کروائی جائے. اگر آپ رات کو اس پرچم کی تصویر دیکھنا ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو, کیونکہ میرا بھی رشتہ بلگرام شریف ہے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ جب دیکھنا چاہیں تو قسم خدا کی. اس لیے شاعر کہتا ہے دنیا میں الگ آپ کے دیوانے کی ضد ہے, دنیا میں الگ آپ کے دیوانوں کی ضد ہے, بس آپ کے روزے سے لپٹ جانے کی ضد ہے. پہلے تو میری ضد تھی میں پہنچوں کربلا, پہلے تو میری ضد تھی میں پہنچوں کربلا, اب شہر کربلا سے نہیں آنے کی ضد ہے, اب شہر کربلا سے نہیں آنے کی ضد ہے. بس اس لیے سر سجدے میں کربلا میں کیے, بس اس لیے سر سجدے میں کربلا میں کیے, جنت میں نانا کے گنہگار امتیوں کو پہنچانے کی, جنت میں نانا کے گنہگار امتیوں کو پہنچانے کی ضد ہے. حضرات محترم, بلا تاخیر اب مائک پر خطابت کرنے کے لیے حضرت علامہ مولانا مسلم مصباحی صاحب, جو اس وقت محتاج تعارف نہیں ہے, بڑی ہی تیزی کے ساتھ مائک پر حضرت کو دعوت سخن دے رہا ہوں. کہہ دو غم حسین منانے والوں سے. علامہ ڈاکٹر اقبال صاحب کا شعر ہے, توجہ کے ساتھ سنیے اور حضرت کا خطاب سنیے. کہہ دو غم حسین منانے والوں سے, مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے. ہم سینہ پیٹنے والوں میں سے نہیں ہیں, ہم چھاتی پیٹنے والوں میں سے نہیں ہیں. قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہے, اور حسین کل بھی زندہ تھا, آج بھی زندہ ہے, اور کل صبح قیامت تک زندہ رہے گا. اسلام تھا, اسلام ہے, اسلام رہے گا. قرآن تھا, قرآن ہے, قرآن رہے گا. اسلام کی گردن پر حسین مجتبیٰ کا احسان تھا, احسان ہے, احسان رہے گا. آخری شعر میں حضرت کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. کہہ دو غم حسین منانے والوں سے, مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے, ہے عشق اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے, یوں سر عام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے. شاعر علامہ اقبال کہتے ہیں روئے وہ جو منکر ہے شہادت حسین کے, روئے وہ جو منکر ہے شہادت حسین کے, ہم زندہ و جاوید کے ماتم نہیں کرتے, ہم زندہ جاوید کے ماتم نہیں کرتے. غوث کو والی جیلان کہا جاتا ہے, خواجہ کو ہند کا سلطان کہا جاتا ہے, جو چند گھنٹوں میں لکھ ڈالیں حسام الحرمین, اسی کو امام احمد رضا خان کہا جاتا ہے, اسی کو امام احمد رضا خان کہا جاتا ہے. حضرت کا استقبال نعرہ رسالت کے ساتھ کرے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, مسلک اعلیٰ حضرت, ذکر شہدائے کربلا, ذکر شہدائے کربلا. حضرت علامہ مسلم مصباحی صاحب
مائک پر حضرت علامہ مسلم مصباحی صاحب کی آمد ہو رہی ہے۔